جمعہ کے دن جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے وہ 700 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس انسان کی ہر حاجت پوری اور ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جو اس انسان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا اللہ کی رحمت سے قبول ہو جاتی ہے۔ آج کے بابرکت دن میں اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کو سمیٹ لیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے۔ غلطی صرف ہماری اپنی ذات کے اندر ہے، کمی ہماری اپنی ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ آج جمعہ کے مبارک دن میں ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، چند دن تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ یہ دن بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں مانگی گئیں دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن ہم جمعۃ المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس میں اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، جمعہ کا دن بہت سی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان، زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعہ کا ہی ہے جس میں اس کی پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا۔ آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے تو آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ آپ کو شادی کا مسئلہ ہے تو اس وظیفے کی برکت سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور جلد شادی کے بہترین اسباب بن جائیں گے۔ آج وہ دن آ چکا ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اس وظیفے کو کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور مستند عمل ہے۔
آج یہ مجرب وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے لیے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن کی قدر کر لیں۔ جو لوگ آج تک اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکے، آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ وہ جمعہ کا دن ہے جسے رزق اور دولت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے والا جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لینا۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی ہے، کوئی مانگنے والا بھکاری بھی ہے، تو آج جمعہ کے مبارک دن یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعہ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ آپ کو ذاتی گھر مل جائے۔ من پسند شادی یا من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ مبارک کلمات بتا رہا ہوں جنہیں پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ آج 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
دل سے اور سچی نیت کے ساتھ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، 100 بار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم کے خزانوں کو لوٹنے کا وقت ہے۔ آج دولت والا جمعہ ہے، آج ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ 100 بار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی پاک ذات کے سامنے رونا گڑ گڑانا آسان ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ اخلاص کو دل سے اور سچی نیت سے پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت سے آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ جب آپ 3 بار دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس بندے نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ پاک نے اسے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 31 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے 3 یا 7 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کسی بھی وجود کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی محبت وجود پا سکتی ہے، نہ ہی اس محبت کے بعد باقی رہ سکتی ہے۔ یہ محبت تمام امراض کی شفا بھی ہے اور ان کا علاج بھی ہے۔ اللہ سے محبت کسی بھی مومن کے دل کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ جب مومن ہر قول اور فعل میں اللہ کی محبت کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی کو اس کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کی عمر میں طول اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اسے دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے، اور اس وقت تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا
جب تک وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہ کرے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت پانے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل سے محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ آمین۔ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر انسان کو وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی اور حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔